الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم سيدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب بادشاہ کے قاصد کو واپس لوٹا دیا یہ کہہ کر کہ بادشاہ سے کہو کہ اس کی تحقیق پہلے کر لیں کہ عورتوں میں جو انگلیاں کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے پس منظر میں کیا بات تھی جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے میرے لیے باہر جانا مناسب نہیں ہے
چنانچہ جب قاصد بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے بھی اس کی چھان بین شروع کی، اور جو بیگمات تھیں، عورتیں تھیں، ان سے تحقیق کی گئی کہ کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ اس عنوان سے بادشاہ نے ان سے تحقیق کی تاکہ اگر کوئی بات ہو تو وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ تو یہ جتنی بھی عورتیں تھیں جن سے تحقیق کی گئی، سب نے متفقہ طور پر یہ گواہی دی کہ حاشا للہ، یوسف علیہ السلام سے کوئی غلطی، کوئی غلط بات ہمارے علم میں نہیں آئی۔ جب ان عورتوں نے صاف گواہی دے دی، اور ظاہر بھی یہی تھا کیونکہ ان عورتوں نے تو صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور دیکھ کر ایسی حواس باختہ ہوئی تھیں کہ بجائے پھلوں کے انگلیاں کاٹ لیں، اور تو کوئی بات ان کے سامنے پیش آئی نہیں۔ اور زلیخا نے بھی عورتوں سے یہی کہا تھا کہ میں اس کو رجھانا چاہ رہی ہوں، مگر یہ قابو نہیں دے رہا، ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا۔ تو ان عورتوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، یوسف کی کوئی غلطی ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہ پاک دامن ہے، پاک باز ہے۔ تو زلیخا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے خود سامنے آ کر کے یہ کہا کہ اب تو بالکل واضح ہو گئی بات، حق سامنے آ گیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ میں ہی وہ ذات تھی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پاک باز رہے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ سچا تھا، اور میں نے جو الزام لگایا وہ جھوٹا تھا۔ زلیخا نے، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے سب کے سامنے اس غلطی کا اعتراف اور اقرار کر لیا۔ تو اب سب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ نہیں، جو کچھ بھی سازش ہوئی وہ خواتین کی طرف سے ہوئی، یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل بے داغ ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملا کہ اب یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آئیں گے تو اب کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔ اگر اس تحقیق کے بغیر وہ باہر آ جاتے اور بات رفع دفع کرا دی جاتی تو ایک شوشہ لوگوں کے لیے برقرار رہتا، کبھی بھی اسے اچھال دیا جاتا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے صفائی دینا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے جیل میں رہتے ہوئے یہ ساری صفائی ہو گئی تو سب کے سامنے حق واضح ہو گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی، اس وجہ سے تاکہ وہ اس بات کو جتلا دیں اور خاص طور پر عزیز مصر کو بتلا دیں
کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کہ میں ان کے گھر رہا کرتا تھا، میں ان کی زوجہ کے ساتھ برائی کرتا تو گویا بہت بڑی خیانت کا مرتکب ہوتا۔ اب زوجہ نے خود ہی اس کا اقرار کر لیا کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، یوسف کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ ساری دنیا یہ بات جان لے کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تدبیریں اور سازشیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی بات کھل ہی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکلنے میں تاخیر کرنا اپنے اندر ایک خیر کا پہلو لے کر کے آیا کہ سب لوگ جان گئے کہ ان پر جو الزام لگایا جا رہا تھا وہ سراسر بے سر و پا تھا اور انہیں بالکل بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب یہ دعویٰ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، یہ دعویٰ ہوا۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا تو آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خود ہی میاں مٹھو بن جاؤ۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، اگر میں نے خیانت نہیں کی، میں پاک باز رہا، میں پاک دامن رہا، میرا دامن بے داغ رہا، تو میری اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ دراصل میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا، ورنہ تو بھائی نفس تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ جو نفس ہے یہ زیادہ تر آدمی کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا، یہ نفس تو برائی کی بہت تاکید کرتا ہے، آدمی کو آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں لذت کو حاصل کر لو، موج مستی کر لو، اس پر آمادہ کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، دراصل میرے رب نے میرے اوپر رحم فرمایا کہ میرا نفس پاکیزہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفس تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نفس امارہ، جو آدمی کو برائی پر ابھارتا ہے، بیٹھے بیٹھے پلان بناتا ہے، یوں کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، راستے سجھاتا ہے، تدبیریں بتاتا ہے۔ اب اس امارہ پر اگر آدمی عمل کر لے تو بیڑا غرق ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے جو تیرے پہلو میں دل ہے،
اگر تو دل کی بات آنکھ بند کر کے مانے گا تو یہ بیڑا غرق کر دے گا، گڈھے میں لے جا کے ڈال دے گا، دلدل میں پھنسا دے گا، گناہ میں لت پت کر دے گا۔ تو اگر امارہ ہی امارہ رہے تو پھر آدمی کی نجات نہیں ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ لیکن اگر امارہ توبہ کر لے تو یہ امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، یعنی گناہ پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو کوسنے والا کہ تو نے بہت غلطی کی، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، قیامت میں تیرا کیا حشر ہوگا، سوچ سوچ کے اس کا دل دہلتا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت اگر آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے آدمی سے، لیکن غلطی پہ قائم نہ رہے، جلدی توبہ کر لے، اور جب توبہ کرے گا تو ندامت ہوگی، ندامت ہی کا نام توبہ ہے، اور یہ ندامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اس کے بعد آدمی جب نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور اس کے کہنے میں نہیں آتا اور شریعت کے کہنے پر چلتا ہے، تو ایک مرحلے میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے اور گناہ کرنے سے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا ہو۔ گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا، نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ کہلاتا ہے نفس مطمئنہ۔ جب اس درجے پر آدمی پہنچ جاتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، ایسا درجہ والا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نفس امارہ کے تابع بن کر کے نہ رہیں، کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، بس جو جی میں آیا وہ کیا۔ تو یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ جانوروں کا حال ایسا ہی ہے، جب چاہے بیٹھ گئے، جب چاہے چل پڑے، کہیں بھی پیشاب کر لیا، کہیں بھی اور کچھ کر لیا، جہاں چاہے منہ ڈال دیا۔ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ انسان اپنے خالق و مالک کا تابع ہے، نفس کا تابع نہیں ہے۔ نفس کا تابع ہوگا تو اس کا انجام اچھا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن میرے رب نے میرے اوپر رحم فرمایا کہ ساری عورتوں کے لپٹ جانے کے باوجود میں عورتوں کے کہنے میں نہیں آیا، اور میں نے صاف منع کر دیا، اور میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جیل چلا جاؤں گا، تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا۔ تو گویا کہ آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا نفسانی خواہشات سے، شیطانی اثر و رسوخ سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا کہ میرا رب بڑا ہی غفور ہے،
اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اس نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا۔ اب یہ سب صفائی ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اب تو بلا کے لاؤ ان صاحب کو، ہم ان سے ملاقات کریں گے اور اپنا قرب عطا کریں گے۔ وہ تو اس قابل ہیں کہ ان کو اپنا خاص مشیر بنایا جائے، اسپیشل سیکریٹری بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اب تشریف لائے باہر جیل سے، اور بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے جب ان سے گفتگو کی تو ان کے علم اور فضل اور کمال کی پرتیں کھلتی چلی گئیں کہ بھئی یہ تو بڑا باکمال آدمی، اتنا نیک، اتنا شریف، اتنا سمجھدار، اتنا باوقار آدمی ہے۔ تو انہوں نے، بادشاہ صاحب نے کہہ دیا کہ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ ہمارے نزدیک تمہارا بہت اونچا مرتبہ ہے اور معتبر شخص تمہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اب گفتگو ہوئی خواب کے بارے میں کہ 7 سال جو ہیں وہ بہت خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال بہت بدحالی ہوگی، اب نظام کیسے کیا جائے، کیا تدبیریں اپنائی جائیں، یہ گفتگو ہونے لگ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، اور میں بہت اچھی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جانکار بھی ہوں، بہت بڑھیا حساب کتاب رکھوں گا بالکل، اور نگرانی بھی کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عام حالات میں تو کسی عہدے کی طلب اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی خود ہی کہے کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، مجھے یہ ذمہ داری چاہیے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، حدیثوں میں بھی اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی تو قوم کا نقصان ہو جائے گا، ادارہ برباد ہو جائے گا، نظام صحیح نہیں چل پائے گا، پوری قوم میں ہی اس کا اہل ہوں، یہ کسی کو اندازہ ہو جائے تو وہ عہدے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جتنا بہتر میں ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں اس وقت اور کوئی یہاں ایسا اہل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیشکش کی اور بادشاہ نے قبول کر لی، اور انہوں نے 7 سال جو بھی غلہ پیدا ہوا، جتنی ضرورت ہوئی قوم کو اتنا تو دانے نکلوا کر کے وہ لوگوں میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے ہر سال، اور بقیہ سب گوداموں میں بھرا جاتا رہا بالیوں سمیت، تاکہ اس میں سرسلی نہ لگے، کیڑا نہ لگے۔ اس کے بعد جب اگلے سال آئے جس میں قحط سالی تھی، تو اب بہت اہتمام کے ساتھ راشن قیمت لے کر کے اور آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس کی لمٹ متعین کر دی کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے بھر غلہ دیا جائے گا اور اتنے پیسے میں دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیں، خود بے دخل ہو گئے کہ ہم کوئی دخل نہیں دیں گے، آپ ہی دیکھیے۔
اب اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا بتدریج، کہ کہاں تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا جہاں تو زندہ رہنے کی امید نہیں، اس کے بعد وہاں سے نکال کر عزیز مصر کے ہاں آئے تو وہاں غلام بن گئے، تھے تو غلامی، اگرچہ عزیز مصر کے گھر رہتے ہوں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے ہاں سے نکال کر اتنا اونچا درجہ عطا کیا کہ گویا کہ خود ہی بادشاہ بن گئے، پوری آزادی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے کہ اب آپ چاہے جہاں رہیں، چاہے جہاں جائیں، جتنا چاہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو اپنی رحمت سے جتنا چاہیں نواز دیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جو ہمارے نیک بندے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ تو دنیا کا اجر ہے جو نظر آ رہا ہے، اصل میں بدلہ تو آخرت میں ملے گا، جنت کی شکل میں، جنت کے اونچے درجات کی شکل میں، جس کو ایمان والے اور متقی لوگ وہاں حاصل کریں گے ہماری رحمت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی راستے پر چلیں، خیانت نہ کریں، برائی کے قریب نہ جائیں، ایمان کامل رکھیں، تقوی والی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائیں گے اور خیر کے راستے کھولتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔